الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى سراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ برادران اسلام، میرے عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین امت کی پاکیزہ عزت دار مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس رب کریم کے لیے سزاور ہے جس نے اپنی قدرت سے نظام دنیا کو چلا رہے ہیں اور اپنے بندے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس پاک نبی پر، رحمت للعالمین پر، جنہوں نے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج چند مخصوص باتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، پہلی بات جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا تھا اور اس کی آخری انتہا گھڑی ہمارے سامنے آئی ہے جو اجرت دینے والی رات کہلاتی ہے، جو انعام دینے والی رات کہلاتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے۔ ایک اس کے تعلق سے چند احادیث نبویہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، عید کے تعلق سے چند باتیں گوش و گوار کرنا ہے۔ تیسری بات، حالت حاضرہ پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے نفس کی پاکی کرو اور میرے کلام پاک کی تلاوت کرو اور رات میں قیام لیل کرو، میں تمہیں اس کا اجر اپنی ذمے سے دوں گا۔ اس اجر لینے کا وقت ہمارے سامنے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات کو انعام والی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اجر والی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو بندہ سارے مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چاند کی آخری رات اور
عید الاضحیٰ کی آخری رات، یہ دونوں راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اس رات میں اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک تیسری حدیث ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 5 راتوں میں قیام لیل قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیت سے کہ اللہ کے اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا دل زندہ رہے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس دن، جب کہ قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا، سورج سوا نیزے پر آئے گا، زمین تانبے کی اور آسمان تانبے کا، زمین لوہے کی ہو جائے گی، ہر ایک شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کے مطابق کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں آدھا ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، اور ہر ایک کی نگاہیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اس وقت سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، تو اس وقت جو شخص چاند کی رات، عید الفطر کی رات میں، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوگا، اس شخص کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 5 راتیں یہ ہیں کہ جو ہے جمعرات کی رات جو جمعہ کا دن بنتا ہے، یعنی جمعہ کی رات ایک رات، اور دوسرا 15 رجب المرجب کی رات اور شعبان المعظم کی ایک رات، اور دونوں عیدین کی راتوں میں جو شخص ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے رحمان ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند والی رات کے اندر جو عبادت میں مشغول ہوگا، ان روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب عید کی صبح ہوگی اور یہ اللہ کے بندے پاک و صاف ہو کر اللہ کی رضا، اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے چٹیل میدان کی طرف جائیں گے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اپنے فرشتوں کی پلٹن لے کر زمینی دنیا پر جائیں اور میرے محبوب کی امت کو، جو لوگ 1 مہینہ میری رضا کے لیے اپنے نفس کو مارا، پیاس کی شدت میں بھی پیاس کو برداشت کیا، بھوک کی شدت میں بھی بھوک کو برداشت کیا، اور خالصتاً میرے لیے روزہ رکھا اور قیام اللیل کیا اور میرے کلام اللہ شریف کی تلاوت فرمائی اور باقاعدہ 5 نمازوں کو ادا کیا، آج ان کے لیے اجر کا ثواب ہے۔ ان کو جو ہے اپنا جا کر دنیا کی زمینی دنیا کے جا کر ہر محلے کے راستے کے بازو کھڑے ہو جانا اور ان میرے محبوب کی امتیوں سے مصافحہ کرنا۔ اور فرمایا، اے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کیا اجر ہونا چاہیے جو مزدوری پورا کر چکا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مزدور کو پوری کی پوری اجرت دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے عزت و جلال کی قسم، اے فرشتوں، تم گواہ رہی ہو، میں نے ان تماموں کی مغفرت فرما دی، آج یہاں سے ایسے لوٹیں گے جیسا کہ یہ اپنے ماں کے شکم سے ابھی جو ہے دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں؟ ان لوگوں کے لیے یہ اجر و ثواب ہے جو 1 مہینے میں اللہ کی رضا کو حاصل فرمایا، روزوں کو رکھا، روزوں کے ساتھ روزوں کی جو غذا نماز ہے، نماز کی تلاوت فرمائی، 5 وقت کی نماز با اہتمام کے ساتھ پڑھا،
اور جو ہے رات میں اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کرتے ہوئے قیام اللیل کو ادا فرمایا، اور دن کے روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کا وہ قانون، اللہ کا وہ نظام جس نے اپنے نبی آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل طور پر لیلۃ القدر کے اندر جو نازل فرمایا تھا، اس کلام پاک کی روزانہ تلاوت کیا یا قیام اللیل میں سنا، ایسے بندے کی اجرت جو ہے عید کے دن اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ آج گناہوں سے پاک ہو کر ایسا یہاں سے جا رہا ہے جیسے ماں کے شکم سے آج باہر آیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ واقعتاً ہم نے اس رمضان کی فضیلت و برکات کو حاصل کیا ہے، واقعتاً ہم نے روزوں کو رکھا ہے، کیا واقعتاً ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، کیا واقعتاً ہم نے قیام اللیل کو ادا کیا ہے، کیا واقعتاً ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے؟ اگر نہیں تمہارا ذہن، نہیں تمہارا قلب کہتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے کہ ہم نے کوتاہیاں کی ہے، تو اللہ کے دربار میں جا کر ایک آنسو قطرہ گرا کر اللہ سے معافی چاہیں، اور یوں نظام اور جو ہے اپنے آپ کو عزائم کریں کہ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں کوتاہی کیے، تیرے نبی کی نافرمانی کی، تیرے حکام کی ہم نے پس پشت ڈال کر زندگی ایک مہینے کو گزارا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم آئندہ سال ہماری زندگی اگر بچی رہی تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اے اللہ ہم پابندی سے اس کے تمام ارکان کو ادا فرمائیں گے، اس کے تمام فضائل کو ہم اپنے گریبان میں سمیٹ لیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے ہاں حضور ہاں اپنے آپ کو توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ عید خوشیوں کا دن کہلاتا ہے، یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لاتی ہے، یہ عید ہمارے لیے جو ہے برکتوں کا دن ہے، یہ عید مسلمانوں کی ایک خوشیوں کا دن ہے، یہ عید یہ سارے عالم اسلام کے اندر سارے مذہبوں سے بلتر ہو کر کسی مذہب کے اندر ایسا مقام نہیں ہے عید کا۔ ہر ایک مذہب ایک طرح طرح کے عیدیں مناتے ہیں، ان کے اندر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، شور و غل کیا جاتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر گانے بجانے بجائے جاتے ہیں۔ قربان جائیے اس آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، عید ہمارے لیے خوشیوں کا دن صحیح ہے، لیکن اس عید کے اندر اللہ کی رضا کے خاطر خاموشی کے ساتھ جو حکام خداوندی نے ہمیں دیا ہے اس کے تحت عید کو منائیں گے تو عید عید کہلائی جائے گی، ورنہ عید کے بجائے اگر ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اگر دوسری قوموں کو تکلیف ہوگی تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ بھی ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے۔ اس ناراضی سے بچنے کے لیے شور و غل سے بچ کر اور جو ہے طرح طرح کے رسم و رواج سے، شرک و بدعت سے بچ کر ہم پاک و صاف کے ساتھ اور شریعت محمدیہ کے تحت اپنے عیدوں کو گزاریں، اور باقاعدہ امت کے لیے دعا کریں، اور باقاعدہ جو انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، خاص کر فلسطین کے لیے دعا کریں، ان فلسطین ماؤں کے لیے دعا کریں، ان بچوں کے لیے دعا کریں، اس جو ہے بیوہ عورتوں کے لیے دعا کریں جو ان ظالموں کا جو ہے نوالا بنتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے لیے جو ہے عید کے دن دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ تھی عید کے تعلق سے چند باتیں جو ہے حالات حاضرہ کے تحت کہنا مجھے ضروری ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، آج ہندوستان کے اندر جو ماحول ان سنگی حکومتوں نے کیا ہے، میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ایمان والوں کے ہر مسائل پر ہر شرعی حکام کو توڑ موڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات کریں گے تو مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، بات کریں گے تو نماز پڑھنے پر 1 کروڑ کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اگر عید کے دن مسجدیں اگرچہ بھرپور ہو جاوے تو باہر اگر کسی نے نہ کسی نماز ادا کی تو ان کے پاسپورٹ کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے راشن کارڈ کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے آئیڈینٹی کارڈ کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، کیا ظلم ہے! انگریز بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا، ان گورے انگریزوں کو یہی
وہی ہم نے مسلمانوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس ہندوستان کو آزاد کروایا تھا، ہم نے آزاد کروایا تھا۔ آج اس ہمارے خون کا بدلہ انہوں نے ہمارے گھروں پہ ڈولڈوزر چلانے کی طرح دیا جا رہا ہے۔ ہمارے شرعی قوانین کے اندر مداخلت کرتے ہوئے UCC کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ ہمارے وقف جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لیے جو علماء اکرام نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اتحاد کے طور پر جو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ایک جو ہے بہار میں ہوا پٹنہ کے اندر، ایک جو تمل ناڈو کے اندر جو وجے واڑہ میں آج ہوا ہے، اور جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا جمعہ کے دن جو ہے تمام حضرات خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر یہ اعلان کریں کہ ہم اس بل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو محترم بزرگوں دوستو، بہت ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام ہندگانہ نے، مسلمانوں نے اسے عمل پہ لا کر جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک ہیں، ہم تب ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب وقت پڑے گا ہمارے شریعت کے لیے تو ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وقت پڑے گا تو ہم اپنے مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ پھر سے اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر جب اپنے مسجدوں سے عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں پر کالی پٹی بند کر جائیں، خاموشی کے ساتھ تکبیر پکارتے ہوئے جائیں، کسی کا نام نہ لیں، کسی حکومت کا نام نہ لیں، کسی لیڈر کا نام نہ لیں، خاموشی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں اور یہ ثابت کریں گے ہم جو ہے اس وقف فی ترمیمی بل کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے آپ یہ ترمیمی بل واپس لیں، ورنہ سارے ملک گیر میں اسی طرح سے اتحاد ہوگا اور حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ اگر ہم ہماری شریعت کو بچانے کے لیے ہمارے مال بھی دینا پڑے، بچوں کی قربانی بھی دینا پڑے، اپنے آپ کو بھی قربان دینا پڑے تو ہم کر دیں گے، یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ، اس کا جو ہے اعلان کر دیں گے، یہ ثابت کر کے دکھائیں اور اپنے اندر اتحاد رکھیں اور اپنے اندر جو ہے آپس میں صلہ رحمی کا جذبہ رنگیں اور امت کو ایک طرف ایک ڈنڈے تلے جوڑ کر جو ہے ہمیں جو ہے اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ بھائی بزرگ دوستو، اسی بات پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات کو، اعلان کو جو ہے رائے عمل پر لا کر جو ہے دکھا دیا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی جب بھی وقت پڑے تو آپ حاضر ہونے کا جو ہے عزم کریں اور ہر انسان کے لیے، انسان کے ساتھ محبت اور جو ہے بھائی چارہ کا پیغام عطا کریں، اور عید کے دن موقع پر جو ہے آپ کے خوشیوں میں غریب، مسکین، بیواؤں، یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نماز سے پہلے اپنے صدقے فطریہ کو ادا کرتے ہوئے عیدگاہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی غریب اور مسکین بیوہ اور جو ہے غریب آپ کے خوشیوں میں شامل ہو کر وہ بھی عید منائیں گے۔ اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائیں، نیک بنائیں، اور ہم سب کو اتحاد کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے زندگیوں کو کامیابی کی راہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بزرگو دوستو، آخر میں ایک التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، اپنے اور دوست و احباب میں سے زیادہ شیئر کریں تو آئین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔